अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफीक हिरा। मेरे साथ मौजूद हैं तो सीनियर जर्नलिस्ट फारूक फताफी। अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। आलमी अदालत इंसाफ का हतमी फैसले तक कुलभूषण यादव की फांसी रोकने का हुक्म। मिसबाह-उल हक और यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट करती हूँ। टेलीफोन नंबर हैं 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे दोनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं आलमी अदालत के फैसले के हवाले से, जो कि केस की समाअत हुई थी कुलभूषण यादव के हवाले से, और समाअत मुकम्मल हुई और आज आलमी अदालत ने कुलभूषण के हवाले से जो फैसला है वो सुना दिया है। और उस फैसले में ये कहा गया है कि कुलभूषण यादव की जो फांसी है उसको रोकने का हुक्म दिया गया है। बहुत ही बाइसनेस वाला फैसला है, बहुत ही बाइस्ड फैसला है जो सामने नजर आया है। आलमी अदालत में ने कहा है इस फैसले में कि कुलभूषण यादव के मामले में जो बार बार पाकिस्तान ये अपना नुक्ता नजर उठाता रहा है या बार बार इतराज उठाता रहा है कि शायद आलमी अदालत में इस फैसले की समाअत नहीं हो सकती, तो आलमी अदालत ने कहा है कि ये इस चीज को, इस बात को, इस स्टेटमेंट को हम मुस्तरद करते हैं और आलमी अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कुलभूषण यादव की फांसी को रोक सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से दायरा कार पे सवालात उठाए गए हैं, उसको भी रद्द किया गया। साथ साथ ये कहा गया है कि वियना कन्वेंशन के थ्रू जो है वो जितनी भी बातें हैं वो लागू होती हैं और उसके साथ साथ तमाम वो हकूक मिलने चाहिए कुलभूषण यादव को जो कि वियना कन्वेंशन के थ्रू मिलते हैं। साथ साथ ये भी कहा है कि कुलभूषण यादव तक जो कौंसलर रसाई है वो भी मिलनी चाहिए और इसके साथ जितने भी बाकी हकूक हैं कन्वेंशन वियना कन्वेंशन के थ्रू वो तमाम के तमाम मिलने चाहिए। पाकिस्तान ने इस फैसले पर शदीद एहतजाज भी किया है क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से अपनी बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया गया, पाकिस्तान को जो सबूत थे वो दिखाने का मौका नहीं दिया गया। सत्तार अजीज साहब कहते हैं कि अगर हम ये जो बार बार सवालात उठाए जाते हैं कि पाकिस्तान क्यों गया आलमी अदालत में, अगर हम नहीं जाते तो फैसला यकतरफा आता और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक तरह से वजह ना हो पाता। अशतर उस्ताद साहब भी यही कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज को चैलेंज भी करना है तो अब अदालत जाएं, अदालत जाकर उस फैसले को चैलेंज किया जाए, उस बात को चैलेंज किया जाए, ना कि ये हो कि आप घर बैठे रहें और वहां तक ना जाएं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी अदालत के एहतराम में हम पेश हुए हैं। जितना जो पाकिस्तान है वो अपना मौक़िफ़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आलमी अदालत का एहतराम करता है इसलिए पेश हुआ था, लेकिन जिस तरह से ये फैसला सामने नजर आया है उससे साफ ये लगता है कि पूरी तरह से बाइसनेस शो की गई है। फरूक, कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे, शायद हम इस तरह का फैसला नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह का फैसला आ गया है। तमाम का तमाम फैसला जो आया है वो भारत के हक में आया है। एक तरह से देखा जाए कुलभूषण यादव की जो फांसी है उसको रोकने का हुक्म दिया गया, लेकिन साथ जो एविडेंसेस थे उनको भी नहीं पूरी तरह सुना गया, जो ऑडियो टेप थी, वीडियो टेप थी, उसको भी नहीं सुना गया। किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा कि ये जो है ना फैसला आ गया, ये फैसला जो है टेम्परेरी फैसला है। इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्परेरी बुनियादों पे जो है ना इंडिया ने कुछ रिलीफ मांगा था और उसके अंदर आपने एक लफ्ज, एक जुमला इस्तेमाल किया कि जी जो काउंसलर एक्सेस है वो मिलनी चाहिए। ये नहीं कहा गया कि काउंसलर एक्सेस जो है वो मिलनी चाहिए, बल्कि ये कहा गया कि काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि वो माजी में हो रहा है। इस वक्त तो प्रेयर मांगी ही नहीं गई ना, उनकी प्रेयर में ये शामिल ही नहीं है, ये रिलीफ नहीं मांगा गया कि काउंसलर एक्सेस हो या ना हो। अच्छा, अब फैसले की जुज़ियात पे आ जाए। मैंने कल आपको कहा था कि अगर करने को आए तो जज साहिबान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक आर्गुमेंट की बात है मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के आर्गुमेंट्स वो सही हैं। अच्छा, अब ये होता है डॉक्टर साहिबा कि फतह जो होती है उसके कई बाप होते हैं।
لیکن اگر کہیں پہ کوئی شکست ہو جائے یا ناکامی ہو جائے یا کہیں پہ رکاوٹ آ جائے تو اس کی کوئی ولدیت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اب آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی صاحب آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خاور قریشی صاحب کو کیوں لے کے گئے تھے, اچھا جی انہوں نے یہ کیوں کیا. ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 50 منٹ کیوں چھوڑ دیے, 40 منٹ کیوں چھوڑ دیے. اس طرح کی تمام چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں تو آپ نے جو سٹارٹ میں کہا نا کہ بائسڈنیس جو ہے وہ نظر آتی ہے, ٹوٹلی یک طرفہ ہے. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں پاکستان کے ہائی پوائنٹس میں سے تھی جو ہم نے کہا. مثال کے طور پہ انڈیا نے کہا کہ ہمارا نیشنل ہے اور اس کو یہ کیا گیا وہ کیا گیا. پاکستان نے جا کے اس کے 2 پاسپورٹس والی بات ان کے سامنے رکھ دی اور پھر پاکستان نے کنٹینشن دی کہ اس کی نیشنلٹی انڈین ثابت ہی نہیں ہوئی ہے. آگے سے انہوں نے کیا زیوم کر لیا, آگے سے فرماتے ہیں جو جج صاحبان ہیں کہ جی پاکستان تو خود کہہ رہا ہے وہ انڈین نیشنل ہے تو ہوا نا نیشنل. اس طرح سے کوئی قانون ہوتا نہیں, اور اگر مان لیں تو پھر یہ بھی مان لینا کہ پاکستان کہہ رہے دہشت گرد ہے تو مان لیں. ہاں نہیں ایگزیکٹلی پاکستان کہہ رہے پھانسی دے تو پھر مان لیں پھانسی دے. تو جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کوئی کالر آگے. اچھا تو اس سارے کے سارے جو ایکویشن ہے پھر اس کے بعد جو ہے ویانا کنونشن کا جو 36واں پیرا ہے اس کے بارے میں بات کرنا کہ پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتا. پھر ڈسپیوٹس کا آپ کو لگ رہا تھا پریکٹیکلی کہ توڑ مروڑ کے جو ہے نا کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں کی جائیں. آدھا فیصلہ تو کیا ہی ان جج صاحب لکھا ہوا جو ہے ان جج صاحب کے نام سے ہے منسوب جو کہ انڈین اوریجن کے. تو اب ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ فرشتے بھی بھیج دیتے تو پھر بھی یہی فیصلہ آنا تھا. بالکل. اب آپ نے کہا کہ کچھ کہنا چاہیے. میں آپ سے سوال پوچھنے لگی جو بھی آپ نے کہا ہے فاروق, یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ یہ ذرا عالمی عدالت میں فیصلہ گیا تو کچھ چیزوں کو کلیئر کر دیجئے. کیا یہ دونوں ممالک کے پاس اختیار ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک جج اپوائنٹ کر لیں اس فیصلے کے لیے, اس کیس کی سماعت کے لیے, جیسے نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے انڈیا نے ایک جج جو ہے وہ وہاں پہ ایڈ ہاک بیسس پہ گیا تو پاکستان سے بھی ایک جج ایڈ ہاک بیسس پہ جانتے تھے جو پاکستان نہیں لے کر گیا لیکن انڈیا لے گیا. کالر کو ضرور کر لیں لیکن میں اس کا جواب دے دوں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے کہاں سے؟ یہ عارف بات کر رہا ہوں جی سیالکوٹ سے. جناب حکم کیجیے. جناب یہ جو کلبھوشن یادو کے بارے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آج فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو جو پوائنٹ ابھی آپ ریز کر رہے تھے کہ جو ہمیں اختیار تھا کہ ہم اپنا ایک ایڈ ہاک جج یا وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تو یہ کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس سوال میں کر چکی ہوں, آپ کا بھی وہی سوال ہمارے پاس حق نہیں. جواب لیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا میرا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے فرسٹ PhD لا اسٹیٹس ہے اور میں بائی لیٹرل سسٹم آف بیلٹ کے اوپر کوشچن کرنا چاہتا ہوں. نام بتا دیجیے گا. میرا نام جمشید علی صدیقی ہے. جی صدیقی صاحب. اور بیلٹ جو ہے نا BELT بائی لیٹرل ٹریٹی اور ٹریٹی کی جو TRITI اور TREATY اسپیلنگس کا جو فرق ہے نا, ایک ٹریٹی جو ہے وہ مطلب یہ کہ دوسرا ہے اور دوسرے میں پہلے ٹریٹی کی جو اسپیلنگ بولی ہے جس کا مطلب ہے پرانا کونا عتیق. ٹھیک ہے نا. یہ بیت العتیق الحرم کعبہ جو ہے نا سسٹم بائی لیٹرل ٹریٹی جو نظام ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. اس کا جو سسٹم ہے نا وہاں پہ ڈسکس نہیں کیا گیا. بائی لیٹرل ٹریٹی بیلٹ ون روڈ سسٹم جو ہے نا اس کی ضرورت ہے وہاں پہ ڈسکس کرنے کی. اچھا جی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں ہاں جی تھوڑا سا وہ انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی. السلام علیکم. کون بات کر رہے کہاں سے؟ کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور بتائیے کون بات کرے کہاں سے؟ جی تاج دین ایڈوکیٹ میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جناب حکم کیجیے. بات کیجیے. سر میرا کہنا یہ تھا کہ یہ ICJ کی جورسڈکشن اگر انڈیا نہیں مانتا تو ہمیں بھی تو اس کو نہیں ماننا چاہیے تھا نا. مین جو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو اختیار سماعت اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے یہ کیا ابھی مانا نہیں ہے ہم نے بالکل نہیں فیصلہ ماننے کی بات ہو رہا ہے. ہم نے جا کے وہاں پہ چیلنج ہی کیا نا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے کہاں سے؟ جی میں سوابی سے بات کرتا ہوں, نذیر گل. جناب بولیے.
अरे ये जो है ये कौम का जन दुश्मन है ना, दुश्मन को तो छोड़ना नहीं है, तुम्हारा बच्चों का दुश्मन है, नहीं छोड़ेंगे, फैसला कहेंगे नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एडहॉक जज। अच्छा जी, बात ये है, ये जस्टिस भंडारी साहब की बात कर रही हैं आप। अच्छा, जस्टिस भंडारी साहब जो है वो एडहॉक हैं और वो इस फैसले से पहले से मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का 1999-2000 में एक और केस हुआ था जिसका नाम था अटलांटिक इंसिडेंट, जिसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान का एक जहाज मार गिराया था, सर्वेलेंस का जहाज जो था। उसके बाद पाकिस्तान ने, हालांकि ये हुआ तो डेमोक्रेटिक जमाने में था 1999 के अगस्त में, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब आ गए थे तो उनके जमाने में ये जाके चीज जो है चैलेंज हुई थी। मतलब पहले चले गए थे लेकिन सुनाई बाद में हुई, 2000 में हुई। और उस वक्त शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जो हमारे पाकिस्तान के जो कानून और आइन के एक किस्म के जो है ना फादर फिगर समझे जाते हैं, जो बार बार जब भी LFO या मिलिट्री टेक ओवर करना होता है तो वो आके लिखते, वो जनाब वहाँ पे एडहॉक जज थे। और उस वक्त इंडिया ने इसको जो है जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था। और मजेदार बात यह है कि दो बंदों ने जो वो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जुरिस्डिक्शन को माना था कि जुरिस्डिक्शन है, उनमें से शरीफुद्दीन पीरजादा साहब थे, लेकिन बाकी जितने 9 जजेस थे उन सारों ने ये कहा था कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ठीक है, उधर से नहीं बनती, यहाँ से बनती। अब ये सारे का सारा तमाशा आप समझे, एक जज का होने से सिर्फ एक काम होता है, उस जज के होने से शायद राइटिंग और आर्गुमेंट के वक्त कंसेंसस बनाने में मदद मिली हो, लेकिन असल में बात यह है कि ना तो जो है वकील वहां पर लड़ रहे थे, ना जज साहबान लड़ रहे। कौन लड़ रहा था? रियासतें लड़ रही। किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है। तो फिर फारूक जो बार बार सवाल उठ रहा है, हर जगह उठ रहा, तो फिर हम ना जाते ना, फिर अच्छा, नहीं अगर जाना चाहिए। अच्छा सुनिए, ये भी बड़ा कमाल है, आज के दिन हियरिंग हो गई, उसका फैसला हो गया, ये टेम्परेरी मेजर है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, अभी फैसला क्या है, उन्होंने कहा है कि जब तक इसका फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक फांसी रोक दी जाए। इसका मतलब ये है कि हियरिंग आगे चलेगी। आज अगर आपने अपने आप को या 2 दिन पहले आपने प्रोसीडिंग से अपने आप को बाहर निकाल दिया होता, तो आने वाले दिनों में तो शायद इससे ज्यादा सख्त इल्जाम। लेकिन कल आप ही कह रहे थे, मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि अगर सपोज ऐसा डिसीजन आ जाता है, अगर पाकिस्तान नहीं जाता था उस अदालत में और डिसीजन ऐसा आता है कि नहीं जी इनकी फांसी रोक दी जाए, तो क्या पाकिस्तान पर लागू होता है कि आपको जरूरी जो है वो फांसी रोकनी पड़ेगी? आपने कहा नहीं जरूरी नहीं। मैं ये वही वजाहत कर दूं कि असल में ये होता है कि जब भी कोई फैसला आता है, देखिए ऑन पेपर्स तो आप पे लागू हो गया, ऑन पेपर्स आप सिग्नेटरी भी हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा को भी बिलीव करते हैं, तो आपके ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन उनके पास और कोई तरीका नहीं है, ICJ के पास कोई बंदे भेज सके, कोई इन्वेजन करा सके, कोई सैंक्शंस लगा सके। ज्यादा से ज्यादा जो है मामले को लेके जाएंगे कहाँ पे, सलामती काउंसिल में, और वहां जाके आपको पता है कि आपका कोई ना कोई अल्लाह जो है वो शायद वीटो कर दे, तो वो मामला वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आपने एक काम करना है, अगर आप समझते हैं, देखिए ना, पहले तो मैंने आपसे ये कह दिया कि ये फैसला टोटली बायस था, वन साइडेड था, और मुझे ये लगता है कि हमारी तरफ से जो मैरिट्स उठाए गए थे वो बिल्कुल सही थे। अगर आप किसी वकील से पूछेंगे कि जी कैसा वकील की कार्रवाई थी, तो जो वकील नहीं गया वो तो शिकायत करेगा ना कि जी जो वकील आप लेकर गए थे। आज भी उठाया जाता है, अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं भेजा गया, अशरफ साहब को क्यों नहीं भेजा गया, ये बार बार सवाल उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? अशरफ साहब अब वही वाली बात है, अब नाकदीन है, कहा ये रहता है कि अब डिसीजन शायद हमारे खिलाफ आ गया तो हमें शायद गुस्सा आ रहा है, हम इसलिए ये सारे सवाल। मैं आपसे कुछ दरखास्त कर लूं? अशरफ साहब चले जाते तो शायद और मजीद बेहतर तरीके से केस को प्ली करते। लेकिन मैं आपको इस सारी आर्गूमेंट में सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आपकी तरफ से एविडेंस भी रखा गया। देखिए 3 चीजें जो हुई हैं उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मामला क्या हो रहा था। पहला, रातों रात जो है वह हियरिंग लग जाना, ठीक है, रात को ही बैठ के सारे के सारा कर दो, दिन का इंतजार कर लो, नहीं किया गया। दूसरा, जो आपका वीडियो जो आप लेकर गए उसका न चलाना, नहीं सुना गया, लेकिन उसको अदालत में नहीं पेश करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? कि जी इंडिया को ये तकलीफ हो गई कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये चलना जाए, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये कि उस सारी की सारी हियरिंग के बाद जो है, जब आप इतना हबड़ तबड़ कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप चुप हो गए और आपने कहा कि जी महफूज कर लिया। महफूज क्या करना था, उसी वक्त सुना दो। इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त ओवरवेल्म हो गए, ठीक है। उसके बाद जाके आपने कहीं से धागे बुने, ढूंढे, सारा कुछ किया, 2-3 दिन लगाया और उसके बाद आपने फैसला किया। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके सामने कि इसके अंदर कोई डिप्लोमेटिक
اور جو سافٹ پاور اور اکنامک پاور اور جو انفلوئنس آف دا کنٹری ہے وہ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ انڈیا کی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والی ایک صاحبہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے امبیسڈر ہیں, اور اس کے بعد وہی صاحبہ جو ہے اب سلامتی کونسل کی چیئر پرسن ہے, پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہے اس وقت. تو یہ انڈیا کے ایک سارے کمالات ہیں. اب 70 سال کے ایک جو انویسٹمنٹ ہے اس کا مقابلہ تو فوراً نہیں کر سکتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میدان چھوڑ دیں. اب میری کچھ معروضات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے سوال کرنا ہے کر لیں. نہیں اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ اس میں دینی تھا کہ کلیئر ہو جائے. آپ کے خیال میں پاکستان نے انڈیا کے جواب میں جو کہ انڈیا عالمی عدالت گیا, ہم نے بھی وہاں جا کر ٹھیک کیا؟ نہیں, ہم یہ کرتے کہ ایک کسی شیل میں گھس جاتے. جس طرح سے انڈیا نے 1999 میں کیا تھا, میں بھی وہی 1999 میں وہ گئے عدالت میں, وہاں جا کے چیلنج کیا. تو ہمارا ان کا چیلنج کرنے میں ان کو جواب میں یہی کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں ملا, لیکن آپ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا. اچھا بالکل نہیں, اور کیا کریں, شتر مرغ بن جائیں, اپنا سر دبا کے زمین میں بیٹھ جائیں. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کرکٹ ہی نہیں کھیلنا, دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں. آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ کی کرکٹ ٹیم گئی ہے, زور لگا لگا کے انہوں نے 300 رن بنا لیے. جب بیٹنگ کے وقت آیا دشمن کا, دوسری سائڈ کا, تو وہ آ کے سارے کے سارے پلیئر جو ہے نا کریز پہ بیٹھ گئے. پورے 50 منٹ جو اوورز ہے اس کے اندر وہ بیٹھے رہ گئے, انہوں نے کوئی بال شال نہیں کرنے دی, کچھ نہیں کیا. لیکن اوپر جو ہے نا اسکور کارڈ چلتا رہا اور ان کا اسکور بن گیا 350 اور وہ جیت گئے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا میری معروضات سن لیجئے. نوبڈی سیڈ ٹو یو کہ دنیا بہت آسان ہے, کہ آپ کے ساتھ جو ہے زیادتیاں نہیں ہوں گی, کہ آپ جب جائیں گے جو مانگیں گے تھالی پہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کو مین اپ, اون اپ. اگر آج کے دن ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی جب بھی ہو تو ہم اس کے اوپر یہ کہیں کہ بھائی جو ہے یہ ہماری ہے اور ہمیں آگے اس سے کچھ لرن کرنا ہے, تو اس کا مطلب تو سمپل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ریڈی, اسی لیے آپ آ رہے ہو. دوسری بات, یا تو یونائٹ, یا تو کٹھے ہو جاؤ, یا پھر یہ تماشا ختم کرو. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کٹھا نہیں ہونا ہے نا, اگر میں نے کہنا ہے کہ شفق صاحبہ نے کوئی سازش کی ہے, یا آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ پتافی صاحب تو ایسے لگے رہتے ہیں, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی, یا پھر جو ہے نا ان میں سے کوئی وہ ہو گیا, تو میں آپ کو بتا دوں اس وقت انڈیا کی ایک اور چیز بھی جیتی ہے. انڈیا کا کیس بھی بالکل فسڈی تھا, ان کا جو وکیل تھا وہ بھی بیکار تھا, لیکن کیا چیز جیتی ہے؟ پورا ملک کٹھا ہے. وہ سارے کا سارے ڈر کی وجہ سے ہے, نریندر مودی کے ڈر سے یا ہندوتوا کے ڈر سے یا جنگی جنون کی وجہ سے, لیکن کٹھے. ہمارے ہاں کیا لگا ہوا ہے, اور جی کل سے زاہد حامد صاحب شروع ہو گئے, اور جی پتہ نہیں کیا بھیج دیا ہوگا, یہ کر دیا ہوگا. بھیا تم 1999 میں جس کے ساتھ تھے, جو باتیں ہو رہی ہیں کانسپریسی سے بالکل بات کرتے ہیں. کال کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ میں بلال جان بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. بات کیجیے. جی مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگ پاکستان کے چیزیں ہو رہے ہیں, یہ ہم لوگ حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے نا ان چیزوں کا. کیا تھوڑا سا اونچا بولیے گا بھائی, آواز بہت ہی کم آ رہی, تھوڑا سا اونچا بولنا کریں. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہوں, کہاں سے؟ میجر مجیدہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی میجر صاحبہ بولیے. جی کائنڈلی مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو عالمی عدالتیں آئی ہیں اس بندے کے معاملے میں, اس نے اپنا قصور خود ایکسپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری عدالتیں کوئی ایسی ان کی طرح ٹیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جب ایک فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اس پہ اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ ان کو کشمیر عالمی عدالتوں کو کشمیر میں ظلم و ستم نظر نہیں آ رہے؟ بالکل صحیح ہے, بہت بہت شکریہ جناب. اچھا میں اس سے پہلے کہ آپ کو اور کالر لے, میں ایک درخواست کر دوں, اگر کسی بھی ادارے سے آپ کا تعلق ہو, برائے مہربانی اپنے ادارے یا اپنے عہدے کو ذکر نہ کیا کریں آن ایئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا کہ کوئی اصل بندہ بول رہا ہے, کوئی غلط بندہ بول رہا ہے, اور شاید کوئی بندہ ایسا عہدہ بتا کے غلط بات کر دے, تو اس لیے جو ہے نا یہ نہیں ہونا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر محمد خان بول رہا ہوں, نوشہرہ خیبر پختونخوا سے. جی بولیے. 57 سال میری عمر ہے, اب تک انہوں نے کشمیر کو ہائی لائٹ صحیح نہیں کیا ہمارے حکمرانوں نے. اور بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ वाक़या से। जी बात कीजिए। बच्चों में डॉक्टर अपना जनरल शहर से बैठे हुए थे, उसी मसले बात कर रहे ना कि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा और हम अपना केस विड्रा कर रहे हैं और वियना कन्वेंशन के तहत नहीं आता। और लेकिन फिर भी मतलब हुकूमत ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया। वियना कन्वेंशन में थोड़ी सी मैंने बात करनी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रहे हो? कहाँ से? मैं जहूर बात कर रहा हूँ जलालाबाद विलेज चमनका से। बात कीजिए। असल में मुझे फरक खान साहब की बातें बड़ी अच्छी लगी और बिल्कुल हकीकत पर बात करते हैं। आप कह रही शफक साहब कह रही थी कि आप हम ना जाते, पाकिस्तान ना जाता। नहीं, अगर पाकिस्तान ना जाता तो ये पाकिस्तान के पास जाती। एक बात। दूसरी बात यह थी कि वकील जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा केस लड़ा है। असल मसला ये है फरक साहब कि जो एनजीओ को हर मोड़ पर खुफिया तौर पर ये अमेरिका के लोग जो है ना वो मदद कर रहे हैं, यकीन जाने। सही। चले बहुत शुक्रिया। पॉइंट ऑफ व्यू तो शामिल कर लिया। अब इन्होंने एक बात पे मुझसे एग्री कर लिया, दूसरी बात पे उन्होंने इतना दूर कर दिया कि मेरी बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट था। लेकिन जनाब अमेरिका करे उनको मदद जाना करे, मैंने थोड़ा सा हिंट तो कर दिया, वो निकी हेली का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत इनको पड़ी होगी। उसकी वजह है कि इंडिया आपके बरक्स, देखिए हमारा मसला ये होता है, हमें एक चपेट पड़ती है ना, हम क्राइसिस में आ जाते हैं, हम एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, छुप के बैठ जाते हैं, कहते हैं बाइकआउट कर दो, आग लगा दो दुनिया को। इंडिया क्या करता है? इंडिया को एक थप्पड़ पड़ता है ना, इंडिया छुपता है, दूसरी साइड से जाके दूसरे बंदे पे जो है ना मेहनत करना शुरू कर देता है, तीसरे के पास चला जाता है, चौथे के पास। टायरलेस एफर्ट, और ये 70 साल से हो रही है और हर मुल्क में हो रही है। यकीन माने कि अगर वो कहते हैं ना कि श्रीलंका के अंदर जो है जो नई हुकूमत आई है वो रॉ की वजह से आई है, या बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, या बांग्लादेश की जो आज़ादी थी वो रॉ की वजह से थी, ये तमाम चीज़ें सच है। उसकी वजह है कि वो दे आर वेरी यूनाइटेड। उनके मुल्क ने दो काम किए, एक तो पाकिस्तान को बुगी मैन बना के रख दिया, बार बार जज्बाती करते अपने अवाम को, वॉर हिस्टेरिया बनाते, और उसके बाद क्या करते हैं, लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा करते। दूसरा, वहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी करते हैं और उनको दुश्मन भी कहते हैं। और तीसरी बात जो वो करते हैं कि जब भी हो, जो भी मौका, 1990 की दहाई में जब जिसके एंड में पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस दहाई में इंडिया की हालत थी कि इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था और इंडिया ने अपना तमाम गोल्ड एयरलिफ्ट कराया था IMF को देने के लिए कि यार कुछ पैसे दे दो। लेकिन उसके बाद आगे मोहम्मद मोहन सिंह सिविलियन थे, रिफॉर्म्स किए, और आज देख लें इंडिया की हालत क्या है। हमारे यहाँ अगर कुछ आ जाता है, अब आपके पास तकरीबन मार्शल प्लान आ गया है, ये जो है ना पाकिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो ये इत्तेफाक नहीं हो सक रहा है, हर बंदा ये जेलस है, हर बंदा ये कहता है नहीं मैंने किया था। भाई जो कुछ पाकिस्तान का फायदा है, इस वक्त अपनी ईगो को खा जाओ 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा पाकिस्तान का सोचो। नहीं सोचते हम। जब तक ये नहीं होगा फिर इसी तरह से हम करते रहेंगे कि हम छोटी छोटी बैटल्स तो शायद कभी जीत जाएं, लेकिन बड़ी जंगें नहीं जीत पाएंगे। हालांकि इंडिया के अंदर इतनी बीमारी मौजूद है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हवाले से, बात करेंगे उन बातों के हवाले से जो बार बार कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं से लिंक बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ बात करेंगे कि क्या अब पाकिस्तान पर लागू होता है कि जो फैसला आलमी अदालत ने किया है उसको माना जाए, या हम उस फैसले से इनकार कर सकते हैं और हम जो हमारी अदालतें फैसला करें उस फैसले को माने। इस तमाम हवाले से बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आलिया तुम आ गई, पर शाम का फ्रेश शूट। अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ, चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वॉट शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। बिल्कुल नहीं, जस्ट वेयर अ वॉच। ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यही आ गए, पर यू आर तो नॉट रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। अब रहिए बाखबर, ताज़ा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से। तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ PTV के मुसद्दिक़ा ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं। जो फर्क
और वाज़ेह कर देगा। काबिल एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत। PTV कौम की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कुलभूषण यादव के हवाले से जो आलमी अदालत ने फैसला सुनाया है उसके हवाले से फारूक कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी फैसला है, अभी परमानेंट वो फैसला नहीं है, लेकिन टेम्परेरी फैसले के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जब तक जो है वो परमानेंट डिसीजन नहीं आ रहा था तब तक कुलभूषण यादव की जो फांसी है उसको मौखर कर दिया जाएगा, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। फारूक, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे से बात करते रहे, क्योंकि अभी इंट्रो दिया है तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अब हम फांसी नहीं दे सकते उसको, अगर हम देना चाहें तब भी नहीं दे सकते? नहीं, देखिए पहले मैंने जो आपको क्योंकि पाकिस्तान की अदालत है, एक आलमी अदालत है। आपको मैंने जो मारूजात कहे थे वो याद है आपको? क्या था? पहले तो था कि टफन अप, ठीक है ना। आपके साथ बड़ी ज्यादतियां भी होंगी दुनिया भर में, हमारे साथ भी होती है, सारी जिंदगी डुलता है बंदा, लेकिन मजदूरी मेहनत जारी रहती है, उसकी वजह से ही मुल्क बड़े बनते हैं। दूसरा मैंने कहा था मुल्क के अंदर इत्तेफाक लेकर आओ, इत्तेहाद लेकर आओ। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर यही होगा कि कोई बंदा बैठ के वो आपस में लड़ाएगा, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी करेगा और बाकी सब कुछ करेगा, और फिर उसके बाद और भी मारूजात है, माजूरात ना अल्लाह करे, मारूजात है जिनको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो आप कह रही हैं, सवाल क्या था फिर से बताइए? सवाल मेरा ये था, एक फैसला सुनाया पाकिस्तान की अदालत ने, एक फैसला सुनाया है आलमी अदालत ने। पाकिस्तान की अदालत ने तमाम सबूत देखे, हर चीज देखी और उसके बाद फैसला सुनाया, और आलमी अदालत ने कोई सबूत नहीं देखा, कुछ नहीं सुना और उसके बाद जो फैसला सुना दिया। क्या अब आलमी अदालत के फैसले को तरजीह दी जाएगी या पाकिस्तानी अदालत के फैसले? अच्छा, आपकी इसी बात में मेरा तीसरी मारूजात में से एक चीज थी, वो ये है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आप बुग़्ज़ माविया में कर रहे हैं या हुब्बे अली में कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान से नफरत में कर रहे हैं, सिर्फ कुलभूषण यादव से नफरत में कर रहे हैं, या पाकिस्तान से मोहब्बत में कर रहे हैं? कुलभूषण यादव से इसीलिए नफरत है क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत। तो सबसे पहले तो बुनियाद आइडेंटिफाई करो, पाकिस्तान से मोहब्बत है ना। अच्छा, पाकिस्तान से मोहब्बत है और उस बंदे ने आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, ठीक है, यही है ना हमारा केस। अच्छा, हमने एक फैसला दिया है, उसके बाद आपका एक पूरा सिस्टम है। आपके सिस्टम में ये है, कल के दिन 19 तारीख को उसकी पहली जो 40 दिन की अपील का टाइम था वो खत्म हो रहा है, उसके बाद सदर को अपील करने का एक और टाइम मौजूद है, महीने है। अच्छा, जब वो है तो हमने दो काम साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करनी है। एक तो जाके केस लड़ ले, कोशिश करें कि उसका फाइनल जल्दी आ जाए, हमें तो एक फायदा भी हो रहा है। अब जरा सोचें, वीडियो आपका नहीं हुआ, नहीं लगा ना आपका वीडियो, चलो ना लगाओ, हमने वैसे ही पोस्ट कर दिया, बहुत सारे दारुल हुकूमतों को भी पहुंच गए, बाकी सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि इंडिया, क्योंकि उसका प्रोफाइल हाई है और उसके चैनल्स भी बहुत ज्यादा हैं और सारी दुनिया में देखे जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे थे, तो उनका मौक़िफ़ आया तो फिर हमारा मौक़िफ़ भी चला और हमारा मौक़िफ़ सारी दुनिया ने देखा। अब आगे होगा इसके मेरिट्स ऑफ द केस पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, जब हमारा मौक़िफ़ पेश किया जा रहा था तो साथ साथ क्या ये, क्योंकि मैं पूरा मौक़िफ़ नहीं सुन पाई थी, क्या उसने कहा गया है बार बार कि वीडियो जो है उसको अपलोड किया जाए, उसको दिखाया जाए बार बार? और देखिए ना फरूक, जब अदालत बार बार ये नहीं होता। अरे नहीं, एक मिनट, जब अदालत लगती है, जजेस बैठे होते हैं, ठीक है, चाहे 22 भी हों, लेकिन वो सुनते हैं, दोनों के वकला को सुना जाता है, जो सबूत दिए जाते हैं उनको भी देखा भी जाता है, सुना जाता है। ऐसे कोई जज तो उठ के नहीं कहता था नहीं हमने तुम्हारा सबूत देखना नहीं है, तुम्हारी बात नहीं सुनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या दलाइल उस तरह से मुकम्मल नहीं हो पाए, क्या वजह थी कि वीडियो नहीं अपलोड? अच्छा, एक काम कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक तो अभी खत्म नहीं होना, आप दोनों साइडों की जो दलाइल है ना वो सुन लीजिएगा। उसकी वजह है कि इंडिया ने रिलीफ कोई बड़ा महंगा नहीं था। इंडिया ने ये नहीं कहा कि जी उससे एक्सेस हमें दिलाई जाए, उसने कहा कि नहीं मिली है और ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, और उसके बाद उसने कहा कि इसको फांसी हो जाएगी और हमें डर है कि कल का दिन यानी कि 19 तारीख तक अगर ये है ना वो ना किया गया तो शायद पाकिस्तान फांसी दे दे। का भी बता दीजिए। अच्छा, वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि उसको फांसी दे दी जाएगी जब तक हम अपना मेरिट्स पे केस तैयार करते हैं, बाकी सब कुछ करते रहे। पाकिस्तान को सिर्फ ये कह दिया जाए कि उस वक्त तक फांसी ना देना, ठीक है। दिस इज द इंटायर क्रक्स ऑफ द मैटर। ये नहीं है कि कॉन्सुलर एक्सेस दी जानी चाहिए थी, नहीं दी जानी चाहिए थी। वियना कन्वेंशन जो है उसको मेंशन किया गया है, ये कहा गया है कि माजी में
کیونکہ کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ اگر وہ دہشت گرد ہے یا پھر وہ جاسوس ہے تو اس کو ایکسیس نہ ملے، ایگزمپشن نہیں. پھر اگین ون سائیڈڈ فیصلہ ہے، ازمپشنز کے اوپر ہے، جمپ لگا کے ازیوم کیا گیا ہے، لیکن یہ مل جانا چاہیے تھا، نہیں ملا ہے. اور کیونکہ اب جو ہے بالکل ارجنسی کا معاملہ ہے، انڈیا نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس کو پھانسی ہو سکتی ہے اگر آپ نے ایکشن نہ کیا. تو ارجنسی کے معاملے پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے پھانسی روک دی جائے. ٹھیک ہے. کونسلر ایکسیس کی نہ ڈیمانڈ کی گئی نہ، تو یہ تو چل ہی رہا ہے کہ کونسلر غلط ہے نا. لوگ اگر نہیں فیصلہ پڑھنا، 8 پیجز ہیں یار، خدا کے لیے پڑھ لو. ان کا جو تقریر تھی وہ جو ہے پوری کی پوری وہ کتنے منٹ کی، 10-15 منٹ کی، سن لو. اس کے اندر ایک ایک بات کا ذکر ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے. دیکھیں آنیسٹلی کہ کہاں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. گھما پھرا یوں 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 کر کے اینڈ میں جو ہے نا وہ یوں کر دینا، اسپن دینا تاکہ وہ کام ہو جائے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چلے گا کیس، اور وہ جو کیس چلے گا انٹرنیشنل عدالت میں، انڈیا کہے گا کہ وہ معصوم آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کیا کہے گا؟ ہی از اے ٹیررسٹ، ہی از اے ٹیررسٹ، ہی از اے جاسوس، جس کی 2 جو ہے نا پاسپورٹس ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بکواس اور ساتھ ساتھ اعترافی ویڈیو بھی اور سب کچھ ہے کہ اس نے کس طرح سے یہ چلے گا. ہاں تو یہ کہاں چلے گا؟ کورٹ میں چلے گا نا. اس کے بعد وہ ایئر بھی ہوتا رہے گا کیونکہ اوپن کورٹ ہوگا. جب وہ ہوگا تو پاکستان کے پاس یہ تمام ایویڈنس اس وقت پیش کرنے کے لیے زیادہ موقع موجود ہوگا. بندہ تو ہمارے پاس ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن آگے یہی وہی سوال ہے پھر کہ سنی جائے گی باتوں کو، جس طرح سے آج ہم بائسنس دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے ثبوتوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے، ہم دیکھ رہے چیزیں. کیا آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ چلے بائسنس بھی ہو لیکن ایٹ لیسٹ دونوں کے دلائل جو ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو، کمپلیٹلی طور پہ سنے جائیں گے ثبوتوں کے ساتھ؟ دیکھیں باعث ہونا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے اس لیے آپ کو روکا، ایک ٹیکنیکل وجہ بھی ہے نا. انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو ثابت کرنا کہ وہ ہے یا نہیں ہے وہ معاملہ ہی نہیں ہے. اس وقت تو ہم نے یہ کہنا کہ پھانسی ہاں ارجنسی کا معاملہ ہے، انڈیا نے یہ درخواست کیا تو ہم فی الحال روک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ باعث تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا اگر کسی چینل کو استعمال کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے. ہمارا بھی کوئی طریقہ ہوگا. ہم نے اپنے فارن آفس میں، ہم نے اپنے جو لیگل اور کانٹیکٹ اور اکنامک مسل میں ذرا کم جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے، کیلشیم ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا گلوکوز ڈالا ہوا ہے. تھوڑا سا اور اپنے آپ کو ٹیکا لگائیں گے، پھر محنت کریں گے، انشاءاللہ ہمارا کیس آگے جائے گا. اچھا دوسرا ایک پازیٹو بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا پچھلے 70 سال میں کیا کہتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل فورمز پہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اب بائی لیٹرل ہے. اچھا انڈیا نے خود وہ جو یہی میرا سوال ہے کیا، اور کالر کا بھی سوال تھا، کیا اس واقعے کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد، اس کیس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اب کشمیر کا بھی کیس جو ہے وہ عالمی عدالت میں ڈسکس ہوگا، باقی مسائل بھی عالمی عدالت میں ڈسکس ہوں گے، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کیا وہ بھی ڈسکس ہوگا، باقی پانی کے مسائل بھی ڈسکس ہوں گے؟ کیا اب جتنے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسائل ہیں وہ اب عالمی عدالت میں ڈسکس؟ انڈس واٹر ٹریٹی کو تو آپ کو اٹھا کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے وہ ہے اس وقت جو اسٹیٹس کو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کے اور بھی بہت سارے وہ ہے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جن کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں جب میں اسٹارٹ میں بتا رہا تھا وہ 2008 والے جو ایگریمنٹ ہے نا انڈیا اور پاکستان کا، اس کو بھی ایسے سر پہ نافذ کر دیا گیا، نہیں یہ ہمیں نہیں روکتا، کہ اس سے لگ رہا تھا کہ یار یہ کینگرو کورٹ کہہ رہا تھا نا انڈیا ہمارے کورٹس کو، یہ کینگرو کورٹ تھا. جس طرح سے یہ فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا، جس طرح سے انہوں نے اندھا دھند ون سائیڈڈ وہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، تو اصل کینگرو کورٹ تو وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور اس کا نظر بھی آتا ہے، نہ دانت ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، صرف بولنے کے لیے ٹائم ہے. اچھا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ بات طے ہے کہ کشمیر کو آپ لے جانا چاہیں، خاص طور پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو جائے گا، منع تو نہیں کر دیا جائے گا، کہا تو نہیں جائے گا کہ نہیں بھائی یہ تو کیس کا تو نہیں. وہ فیض کا ہے نا کہ وہ تم کہتے ہو کہ وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں کسی نے قدم، اور میرا ساری جو ہے نا روح بھی تھک گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. بھائی بہت ساری جنگیں ہیں، آپ کو روزانہ لڑنی پڑے گی. بالکل بالکل. اگر آپ وہ جو رابرٹ ڈی بروس کا سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ وہ جنگ کرتے ہوئے کسی کنویں میں جا کے جو ہے نا چھپ گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک مکڑا جو ہے نا وہ بار بار اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار گر جاتا ہے، اور دیکھتا رہا، کئی دفعہ کوشش کی تھی، ہار چکا تھا، اب مکڑے کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ پاگل ہوا ہے کہ اتنا اوپر جا رہا ہے، کرتے 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 ہاں ٹرائی اگین.
اینڈ میں پہنچ گیا, وہ اوپر نکل گیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی تھوڑی سی اب ذرا کانسپریسی کے بارے سے باتیں کریں جو ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم اب آبویسلی ہر جگہ پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور کنسپریسی اس کے اندر ناموں کو لے لیں, ناموں کو یہ میں اوور آل بات پی ٹی آئی والوں کی بات کریں گے, پی ٹی آئی والوں کی بات صاحب کی بات کریں گے, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی بات کریں گے, پیپلز پارٹی ہے ڈاکٹر شہری رحمان صاحب کی بات کریں گے, یہ بات کریں ذرا تھوڑی سی, یا ہمیں لیاقت صاحب کی بات کریں گے. سب کی 2-3 لائنز میں چلے, کیونکہ سب کی باتیں کم و بیش ایک جیسی. بڑا خوفناک آملیٹ بنے گا, لیکن بنانے لگی ہوں نہیں رہے گا کوئی, میں ویسے ہی بڑا خوفناک آملیٹ ہی بناتی تو بنانے لگی. اچھا, بار بار ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ انڈین لائر نے جو ہے وہ 90 منٹ استعمال کیے, ہمارے والے نے جو ہے وہ 40 سے 50 منٹ استعمال کیے. یہ بات دیکھیے, یہ نہیں دیکھ رہے, ان کو لگتا ہے شاید جتنا ٹائم زیادہ کنزیوم کیا جائے گا شاید اتنا بہتر ہوتا. دوسری بات, کچھ ملاقاتوں کی بات کی جا رہی ہے, کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کی جا رہی ہے, کچھ کہا جا رہا ہے کہ فورس کیا گیا ہے, طریقہ کیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ عالمی عدالت میں کیس لے جائے. اس طرح کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں. پھر شہری رحمان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کری تھی, یہی ان کا کہنا تھا کہ جی کیوں نہیں لے گئے, کیوں نہیں اس طرح سے کیا, ہم صحیح طرح اپنے کیس کو وہی نہیں کر پائے. بہت ساری بات شیریں مزاری صاحبہ بھی ٹویٹ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی کا الگ موقف ہے, پی ٹی آئی کا الگ موقف ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم دیکھ کے پہلی بات کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا, جندال کو چھوڑ دیا جائے. اس طرح کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں. چھوڑ دیا جائے گا, کلبھوشن یادو کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں خطرناک آملیٹ. نہیں, فرائڈن سلپ. اچھا, آگے ذہن میں آیا ہوا تھا. دیکھیں, سب سے پہلی بات جو ہے, اب آپ نے اتنا بڑا آملیٹ بنا دیا, مجھے ایک پوائنٹ دو نا یار. آپ بتائیے, مکس ساری آپ کو پتہ ہے باتیں کس طرح کی, وہی باتیں ہیں. نہیں دیکھیں, پہلی بات آپ نے کی 50 منٹ اور 90 منٹ کی. بات یہ ہے کہ یہ آبزرویشن کون جینیس دے رہے تھے, یہ وکیل صاحب دے رہے تھے. اب اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, اس کے اندر دوائی کی کمزوری ہو سکتی ہے, آپ کی قوت مدافعت کا ہو سکتا ہے, اور انوائرمنٹل کوئی فیکٹرز ہو سکتے, کمپلیکیشن یا اسٹرین آف بیماری خراب ہو سکتی ہے. دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ تو کہے گا چلیے اس کے پاس کیوں گئی تھی, وہ تو غلط ڈاکٹر ہے, حالانکہ وہ بیچارہ صحیح میڈیکیشن کر رہا ہے. اب یہ بندہ اسی سالٹ کے ساتھ آپ کوئی اور میڈیکیشن, وہی میڈیکیشن دے دے گا, لیکن پھر بھی آپ نے ان کی بات جو ہے نا سنی. اچھا, یہ جو ہے ڈاکٹروں کی طرف وکیلوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے, وکیل تو کہے گا کہ میں ہوتا تو میں یہ گگلی کراتا, میں وہ جو ہے نا چھکا مارتا, میں یہ چوکا مارتا, اور پھر میں اس طرح آؤٹ کہتا. ٹھیک ہے, ایشو یہ ہے کہ دی فنڈامنٹل آرگومنٹ دیٹ ور میڈ وہ ایبسولوٹلی کریکٹ. اور پھر ہم نے ٹیگ ٹیم یوز کی. پہلے ہمارے ایجنٹ صاحب بولے, انہوں نے یہ جو سارا یہ دہشت گردی والا معاملہ اور یہ سارے کا سارا آرٹیکولیٹ کر دیا. اس کے بعد وکیل صاحب گئے, اور وکیل صاحب نے جا کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو سارا انگیج کر لیا. آنیسٹلی, اگر کوئی اندھا بھی ہو, کوئی بہرا بھی ہو نا, کسی کا دل بھی نہ ہو, پھر بھی آپ اس سے پوچھیں گے نا, اگر ان دونوں کی جو پریزنٹیشنز تھی, ایوری بڈی ول سے کہ پاکستان پریزنٹیشن واز بیٹر. اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میرا بھی آپ لائک ہے نا, آپ ایگزام دینے جاتی ہیں, 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پیپر کر کے باہر. ہاں, تو کیا آپ کو جو ہے نا آپ کو 3 گھنٹے بیٹھنا چاہیے. نہیں, یہ اس میں بھی کامنٹ سے اگری. ہاں, اچھا, اب جو ہے دوسری بات آ گئی وہ جندال وغیرہ کے ساتھ جو ملاقات والی ہے. اچھا, پتہ نہیں کیا لوگ ہیں. دیکھیں, کل پرسوں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب چائنا میں تھے. 2 سائڈوں سے اٹیک ہو گیا. ایک تو آپ کو پتا ہے وہ جو ماسٹر پلان یا لانگ ٹرم پلان کا, چلو وہ تو صحافت ہے یار, اس کا تو کام ہے. 2-3 یہ جو لیڈران ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے طارق فاطمی صاحب کی وہ قبل مسیح والی کوئی تصویر اٹھائی اور وہ آ کے ٹویٹ کر دی کہ یہ ادھر سے رہے. مقصد کیا تھا, ڈان لیگز کا پھڈا بھی ڈالو, اور دوسری سائڈ پہ یہ ایک تو ڈان کو اپنے اوپر رحم نہیں. اچھا, نہیں معافی, آج تک کبھی سنا ہے معافی مانگتے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط ہوا, صفائی دے دی. پہلے بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے غلط فہمی اسی طرح کی ہوگی. ہاں, لیکن انہوں نے صفائی دی ہے, معافی نہیں مانگی ہے. وہ معافی کیوں مانگے بھائی, معافی تو ہمیں ہماری جنریشن کو ماننا ہے. اس کی وجہ یہ غلطی وہ کریں گے, ہم معافی مانگیں گے. یہ اس طرح سے چلتا ہے سارا کچھ. اچھا, لیکن جو ہے یہ دوسری بات ہے. اچھا, جندال وغیرہ کے بارے میں جو بھی میٹنگ ہوئی, جو کچھ ہوا, اس کے اندر ساری صفائیاں, ساری ڈیٹیلز آ چکی ہیں. اب یہ کہنا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہو گیا اور یہ وہ, یار یقین کریں, اس وقت پوری ریاست پاکستان کے اندر, اور یہ جو پروپیگنڈا نہ کرتے رہے کوئی, فارن آفس میں, آپ کی فوج میں, آپ کی انٹیلیجنس میں, آپ کے جو کونسلر لیول پہ, باقی جگہوں پہ بہت زیادہ محب وطن لوگ بیٹھے. ٹھیک ہے, جو بیان یہاں پہ ہیگ کے اندر ہمارا جو وہ ہے ریپرزنٹیشن ہے,
پھر ہمارے ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا جو کہیں، یہ تمام لوگ جو ہے یہ پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک حکومت کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ریاست پاکستان کے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ یونیلیٹرلی کسی کے کہنے پہ جا کے ایسے ہی ون سائیڈڈ کام کرتے ہیں؟ اچھا، پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ کرو اگر کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے ملک کے اندر کوئی ارتعاش آئے اور تم حکمران بن جاؤ تو وہ تم کر لو گے، لیکن اس حالت کا ٹوٹا پجا ملک جو ہے تمہارے کس کام کا، ہمارے کس کام کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادروائز ریئلائز کہ 4 دن زیادہ لیٹ ہو جاؤ گے حکومت میں آنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ملک اگر بن گیا تو تمہاری جنریشن بھی بن جائیں گی اور یہ پورا ملک بھی بن جائے گا۔ آپ ایک بالکل ٹوٹے پھوٹے برے حالت کے ملک کے اندر چاہے اس کے جو ہے نا وہ بھی بن جائے، چیف ڈکٹیٹر بھی بن جائے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ملک تو جیت ہی نہیں رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا عمران خان صاحب کی پارٹی کو بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ نے، پاکستان کی 3 بڑی پارٹیوں میں سے ہو گئی ہے وہ، اب اگر کل کو جو ہے وہ پاکستان کے کبھی سربراہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کو بنا دیا ہے، جس نے بھی بنایا جو بھی ہوا پاکستان بن گیا، تو آپ کو فائدہ یا نقصان ہے؟ اپنے ملک کو کیوں توڑتے ہو یا خراب کرتے ہو؟ اچھا، اب آگے آ جائیں ایک اور صاحب ہے زرداری صاحب، شہری صاحبہ جو ہے، پھر بھی ان کے سوالات جو ہیں کچھ اس کے اندر میرٹس ہیں، کچھ وہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ آج کے دن تو یہ باتیں کر رہے ہیں، جب آپ حکومت میں تھے تو تب نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں شہری رحمان صاحبہ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، آئی تھنک شی ہیز اے لاٹ آف کیپیسٹی اینڈ اے لاٹ آف پرامس، اور شی ہیز دا ہارٹ ان دا رائٹ پلیس ایز ویل۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ ریاست کو ہی ریپرزینٹ کرو گے نا، ریاست اگر کمزور رہے گی تو تم کتنا بڑے 30 مار خان بن جاؤ گے۔ لیکن ان کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں زرداری صاحب پشاور پہنچے ہیں، ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ کون سا سن ہے، 2017 ہے یا 2014-15 ہے؟ اچھا، وہ اے پی ایس جو ہے نا پشاور کا اب جا کے جو ہے نا وہ افسوس کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا عدالتوں کو مینے دے رہے تھے۔ اچھا، اب اس طرح کا جو ورلڈ ویو ہے اور سارا کچھ ہے، اس کے بعد یہی ہوگا نا۔ بالکل بالکل۔ اب یہ جیسی پیپلز پارٹی بن گئی ہے، بلاول اٹھا رہا تھا پارٹی کو، ابا جی نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور ہائی جیک دوبارہ سے کر لی، اسی طرح پاکستان کا بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کا سربراہ، اب تو خیر سے وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، تو وہ خیالی پلاؤ بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کانسپریسی بڑی اچھا آپ نے جواب بھی دے دیا اور سب کو جواب بڑا لگ بھی گیا ہوگا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اب کیونکہ آپ نے کہا دیکھیں فاروق جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بائسنس ہے، لیکن بائسنس کسی نہ کسی وجہ سے ہے، ریاست وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پاورفل ہے، کس طرح سے ہے چیزیں، فنڈنگ کی بات کی جائے، پیسے کی بات کی جائے، ڈپلومیسی کی بات ہے، جو آپ شروع دن سے کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ ویکنس ہماری کافی ہیں، ہم ٹھیک بھی ہیں، لیکن ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنا ہمارا کام بنتا ہے اور اب ہمیں کام کرنا چاہیے اس چیز کو لے کے، بجائے دل چھوٹا کرنے کے لیے، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ اے پرماننٹ ڈیسیژن، تو کیس چلے گا، سماعت ہوگی اور دیکھتے ہیں آگے پھر کیا فیصلہ آتا ہے، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی ویکنس کو دیکھنا چاہیے۔ اب فاروق کس طرح سے اس کیس کو آگے لے کے جانا چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے، کس طرح سے دیکھنا چاہیے، اور ڈپلومیسی کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ چلے بائسنس اس حد تک کم نہیں ہو سکتی لیکن اتنی ہو جائے کہ ہمیں پوری طرح سے ٹھیک طریقے سے۔ دیکھیں بائسڈ ہونا جو ہے وہ اگر کوئی بندہ ہونا چاہتا ہے، دیکھیں نا کہتے ہیں کہ کوئی بندہ سویا ہو تو اس کو جگایا جا سکتا ہے، جو ایکٹنگ کر رہا ہو سونے کی اور آنکھیں سے بند کی ہوئی اس کو جتنا ہلاؤ گے وہ نہیں جاگے ہوئے کو جگایا نہیں، ہاں وہ جگایا نہیں جا سکتا۔ اب اس تمام چیز کے اندر وہ جو بھی کر رہے ہو، معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں جب ہم کمپلین کرتے ہیں نا، ہمارا ایک موڈ ہے، ہم کہتے ہیں دنیا ساری بک گئی ہے اور بس ہمارے کوئی وہ لحاظ نہیں کرے گا، کوئی سنے گا نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج کے دن جب کسی پاکستانی کو میں کہتا ہوں یہ انڈیا کے ہاتھوں بک گیا ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کا کوئی فارمر امبیسڈر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو یا کوئی ایسا ہو یا وہ طارق فتح ٹائپ کے لوگ ہوں، تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ اگر اس کی پرائس ٹیگ ہے تو میں بھی تو خرید سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جیب میں کچھ ہونا چاہیے، اور پہلے مینٹالٹی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے کہ نہیں جی کسی کو خرید ہی نہیں سکتے، یہ تو بات ہی غلط ہے، اس مینٹالٹی سے بھی آگے نکلنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ بک ہی رہا ہے تو اس کو کوئی اور خریدے، اس سے بہتر آپ خرید لیں۔ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ جی جو ہے نا ہم خرید نہیں سکتے یا خریدنا نہیں چاہیے، ہم کہتے بک گیا بس اس کے بعد ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، بک گیا تو آپ بھی اس کو خرید لینا۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ پیسے کماؤ اور پھر ان چیزوں پہ لگاؤ، انڈیا لگاتا ہے، اور انڈیا کے اندر پتہ کیا ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کو لینے کے لیے دمبا ہم نے لیا
یا بھیڑ لی وہ اون دینے کے لیے، الٹا وہ کپاس بھی کھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو بزنس مین ہے، خاص طور پہ وہ جو ایک نیا چینل آیا ہوا ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے سر دو گے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہم بات نہیں سنیں گے. ورنہ ادر وائز اگر ایک دوسرے سے لڑنا بند کر دو میرے بھائی، تو پاکستان کے لیے تم لڑو. ایک وہ ہے جو ہے نا بیکار سا انسان ہے ارنب گوسوامی، اس نے جا کے نکالا گیا تو اس نے جا کے اپنا چینل کھول لیا، 24 گھنٹے بیٹھا ہوا اور نمبر 1 ریٹنگ لے لی، کیونکہ شور مزہ آتا ہے. آپ اس وقت اگر چاہیں یہ بول ہو مت بول ہو، جو ہو مرو ہو، جو بھی ہے، ان ساروں کو کہیں کہ ایک کام تو کرو پاکستانیوں کو، ان کا احساس ایک قوم تو دلاؤ. ٹیل دم یو کین فائٹ انسٹیڈ آف فائٹنگ امنگ یور سیلس. اگر آپ یہ کر لیتے ہو تو اس پاکستان کا فیوچر بن گیا. اچھا نواز شریف صاحب 1 سال جو ہے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، وہ چھوڑ دو ان کا پیچھا. ملک کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا کے پیچھے پڑ جاؤ. اگر پڑ جاتے ہو تو 1 سال میں جو بھی ہو پاکستان تو تگڑا ہوگا نا. اچھا ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں، اب آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. پہلا یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ اگر وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں تو فائنڈ یور ڈیپ پاکٹس اینڈ یوز منی. منی سے مراد دنیا کے تمام طریقے. دوسرا یہ ہے وزیر اعظم اور حکمران یا ہیڈ، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، چاہے وہ آپ کے فارن آفس ہو، ان میں سے کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا یہ کیا تو میرے بارے میں یہ بات ہو جائے گی. جو ہوتی ہے اسپیکولیشن. وہ زاہد احمد صاحب کا میں کیوں نام لے رہا ہوں، وہ لال ٹوپی پہن کے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا شروع ہو جاتے. بھائی تمہیں خیال نہیں آتا ہے کہ پاکستان ہے تو تم ہو، آگے سے تم نے پتہ نہیں غزوہ ہندوستان کرنی ہے تو جاؤ بھائی لڑو. ہمیں کیوں جو ہے نا لگاتار وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا ان تمام چیزوں میں ایک تو اپنی گورنمنٹ کی پشتی بانی کریں، اپنے تمام لیڈر یونائٹ ہو جائے. ہاں یونائٹڈ، پرائم منسٹر، آرمی چیف، ٹھیک ہے، پاکستان کے جو لائر وغیرہ جو بھی ہیں، پلیز یونائٹ. اگر آپ ڈائسپورا کے ہیں تو اسٹینڈ ود یور کنٹری. ٹھیک ہے. اچھا یہ دوسری چیز ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ یوز ڈپلومیسی ٹو یور اسٹرینتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی کلاؤٹ ہے، اگر ان ججز میں سے کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بھی تھوڑا سا استعمال کر لو اپنا کلاؤٹ. لیکن ساتھ ساتھ اپنا کیس بھی فرسٹ کلاس مضبوط کرو اور جتنے فیکٹس ہیں ان کو کرو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیریٹو جو ہوتا ہے نا، جو بیانیہ ہے، اس کے اندر ایک معاملہ اور بھی کرنا پڑے گا آپ کو. ایک ہوتا ہے گرین ٹیم ریڈ ٹیم یا بلو ٹیم ریڈ ٹیم. اچھا وہ جو ہے نا ایک ریڈ ٹیم سامنے بنائیں جو آپ کے خلاف بیانیہ رکھیں اور ان سے کہ پنچ ہول لینا جتنے کرنے کرو. اس کے بعد جو مضبوط ترین ری انفورس کرے اپنے نیریٹو کو، اس کے بعد لے کے جائیں. یو ہیو ٹائم. اچھا مجھے جو ہے نا میں نے کیوں کہا تھا کہ نفرت اور محبت میں، ملک کی محبت میں کرنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صرف یہ نہیں کوئی میں خون آشام آدمی نہیں ہوں کہ میں جو ہے نا صرف اور صرف کسی کی گردن توڑوا کے صرف میری آگ بجھ جائے. میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ پاکستان میں آ گیا تھا پتہ نہیں اور کتنے آئے ہوں گے. اگر ایک بندے کو وہ کرنا ہے آپ نے تو پھر یہ ہے کہ دنیا کی ہر جنگ جیتنی پڑے گی آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن کے لیے اگر اس کو پھانسی نہیں چڑھانا پڑتا، پاکستان کے اندر کوئی پروسیس ہے تو کر لیں گے، انتظار کر لیں گے. لیکن میں پھانسی ہونی چاہیے کیونکہ فاروق ساری بات ابھی آپ نے کہا کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. 10 لوگ اور وہاں بیٹھے 10 لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے گا، پاکستان کے معصوم لوگوں کو مارے گا، اس کو رشک آخری بات اس کو بھی ایک آخری بات. آج کے دن اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات نہ مانو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ میں اگر یہ ناانصافی بالکل اینڈ تک جاتی ہے اور اینڈ میں وہ کرتے ہیں تب نہ ماننا. بالکل بالکل ٹھیک ہے اور نہیں ماننی چاہیے. تھینک یو سو مچ فاروق. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم آن سیم چینل. تب تک اپنے رکھے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.